شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، نہ کر رد کوئی التجا یا الہی، نہ کر رد کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، خدایا اجل آ کے سر پہ کھڑی ہے، خدایا اجل آ کے سر پہ کھڑی ہے، دکھا جلوائے مصطفیٰ یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو یعنی کہ 21ویں روزے کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس ماہ رمضان میں شہادت ہوئی، اس ماہ رمضان میں آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ایک دن افطاری اپنے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کرتے، اگلے دن افطاری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کرتے، اور اس سے اگلے دن حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں افطاری کرتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، صرف 3 لقمے افطاری کے اندر کھاتے تھے۔ جس رات آپ کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری رات میں سوئے نہیں، بلکہ بار بار آپ باہر کی طرف تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے یہ کہتے کہ مجھ سے بالکل درست وعدہ کیا گیا ہے، یہ رات وہی رات ہے۔ بار بار یہ کہہ کے پھر آپ اندر تشریف لے جاتے۔ فجر کی نماز کے وقت جس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے اور رستے کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے جا رہے تھے، ایک ازلی بدبخت خارجی ملعون وہ نکلا جس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، خارجی مذہب کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ یہ 17واں یا 19واں روزہ تھا۔ آپ کے سر کے اوپر وار کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور وہ آپ کو گھر لے آئے۔ 21 رمضان تک آپ اسی طرح زخموں کے اندر رہے اور 21 رمضان کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بڑا بلند و بالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری شہزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل حاصل ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خصوصی فضائل سے بھی نوازا۔
حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا بچپن بھی رسول خدا کے گھر میں گزارا، یعنی آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر ہی گود لے لیا، اور گویا کہ حضرت علی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اندر اپنی آنکھ کھولی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں اپنا بچپن گزارا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضات، خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور سخاوت، اس طرح کی عظیم خوبیوں کے حامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال کی محبت سے بالکل دور رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کے پاس کچھ مال آتا، اپنی ضروریت کا صرف اپنے اوپر خرچ کر کے باقی سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے قرآنی آیات کا نزول ہوا ہے، اور قرآن پاک کے اندر ایک ایسی سخاوت اور ایک ایسے صدقے کا بھی ذکر ہے کہ وہ صدقہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا ہے، یعنی اس عمل کے اوپر، اس آیت کے اوپر صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے اوپر عمل کیا، اور جو ہی حضرت علی نے عمل کیا اس کے بعد اس آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اب وہ نیا حکم آ گیا، تو گویا حضرت علی کے علاوہ کسی اور کو اس آیت قرآنی کے اوپر عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ جب تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آؤ اور ان سے تنہائی میں اگر کوئی بات کرنا چاہو تو فرمایا کہ نجواکم صدقہ، تو تم نبی پاک سے بات کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے، اور آپ نے 1 دینار 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت اسلامیہ کے 10 مسئلوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا، اور اس کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی مولا علی کے علاوہ اس حکم قرآنی کے اوپر کوئی اور عمل نہ کر سکا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو سخاوت والا دل اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 4 درہم تھے، صرف 4 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، 1 درہم آپ نے دن کے اجالے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، 1 درہم آپ نے رات کے اندھیرے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، 1 آپ نے تنہائی کے اندر یعنی آپ نے خفیہ پوشیدہ طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور 1 درہم آپ نے لوگوں کے سامنے یعنی علل اعلان اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ جب آپ نے خرچ کیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اس عادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 اللہ نے نازل فرمائی، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کے اندر یا دن کے اندر خرچ کرتے ہیں، سرم و علانیتاً، خفیہ یعنی پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اعلانیہ طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے پاس بڑا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو کل قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ اور خیرات کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے دونوں شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری جب زیادہ ہوئی تو حضرت مولا علی نے سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
اور آپ کی لونڈی حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی کہ اے اللہ تو ان شہزادوں کو شفا عطا فرما، یعنی امام حسن اور حسین کی بیماری کو دور فرما دے، تو منت یہ مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، یعنی مولا علی بھی، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی، اور آپ کی کنیز حضرت فضہ، تینوں نے یہ منت مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو شفا عطا فرمائی۔ اب تینوں نے گھر کے اندر روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سا گھر کے اندر جو لے کر آئے، بی بی فاطمہ الزہرا نے اس کا آٹا پیسا، اور 1 سا سے شام کو آپ نے افطاری کے وقت جب روٹی بنائی، افطاری کا وقت بالکل قریب تھا، روٹیاں سامنے رکھ دی گئی تھی، دروازے پہ سے کسی نے مسکین نے صدا لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا عطا کر دیجئے۔ خاندان نبوت کے یہ چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ خاتون جنت، آپ کی لونڈی امام حسن حسین وغیرہ تمام گھر والوں نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے اس مسکین کو صدقہ کر دی، اور خود پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ آپ نے روزہ گھر والوں نے افطار کر لیا۔ اب 3 روزوں کی منت تھی، اگلا دن آیا تو پھر انہوں نے دوسرا روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت آیا، روٹیاں بنا کے سامنے رکھ دی گئی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، امام حسن و حسین بھی بیٹھے ہیں، کہ عین افطاری کے قریب پھر کسی نے دروازے سے صدا لگائی، کوئی یتیم تھا، اور کہنے لگا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کی رضا کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کر دو۔ امام حسن و حسین کے ذریعے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آج بھی روٹیاں اٹھائی اور اس یتیم کو عطا کر دی۔ آپ خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ تیسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، اور پھر شام کے وقت جب افطاری کا وقت آیا تو پھر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، تو سیدنا علی مرتضیٰ اور آپ کے گھر والوں نے کیا کیا، اسی طرح وہ کھانا پکا پکایا اس غریب کو عطا کر دیا، خود پانی کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کیا۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی سخاوت، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی اولاد کو بھی قیامت تک جو ہے سخاوت والا دل عطا فرمایا۔ جو سچا سید ہوگا، ہر سید جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، غریبوں پہ خرچ کرنے والا اور سخاوت کرنے والا ہوگا، سخی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سید زادے آئے، گھر کے حالات بہت زیادہ کمزور تھے، غریب تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کے وہ سید زادے اپنی غربت کی کچھ شکایت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس شہزادے کو سمجھا جاتے، وہ اگلے دن پھر آ جاتے، پھر اپنی غربت اور افلاس اور تنگ دستی کی شکایت کرتے۔ تو ایک بار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آل رسول کے چشم و چراغ اس سید زادے کو سامنے بٹھا کے آپ نے سمجھایا کہ اے بیٹے یہ بتا، اگر کوئی والد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا وہ بیوی اس کے بچے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ تو جواب دیا کہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے بابا جان مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، میں تجھ کو 3 طلاق دے چکا ہوں، لہٰذا مجھے دنیا کے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ اے سید زادے، تمہارے والد صاحب سیدنا علی المرتضیٰ نے تو اس دنیا کو، دولت کو، اس کے مال کو 3 طلاقیں دے دی، بتاؤ کہ پھر تم اس مال کا کیا کرو گے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو سن کے اس سید زادے کے دل کو قرار آ گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی اس نے اپنی غربت اور افلاس کی شکایت نہ کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز کے ساتھ اس سید زادے کو سمجھا دیا۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا کیا کہنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ترمذی کے اندر بھی اور مستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا کہ جس کسی کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب مولا کے کئی معنی اور مفہوم ہوتے ہیں۔ مولا کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے دوست، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے غلام، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے آقا۔ تو یہ 4 معنی اور اس سے بھی
علیحدہ اور بھی معنی لفظ مولا کے کتب لغت کے اندر لکھے گئے ہیں، تو ان 4 معنوں کے اندر لفظ مولا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کسی کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مطلب کیا؟ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے، یا جس کا میں دوست ہوں، گویا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو مجھے دوست رکھنے والا ہے، جو مجھ سے پیار کرنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس علی کے ساتھ بھی پیار کرنے والا بن جائے۔ اور ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الفضائل علی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو بندہ بھی اس علی کے ساتھ محبت کرے، اے اللہ تو اس کے ساتھ محبت کر۔ اے اللہ جو بھی اس علی کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر، وعاد من عاداہ، اور اے اللہ جو اس علی کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی کر۔ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کی محبت کو یہ ایمان کا مدار قرار دیا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو بندہ اس کے ساتھ محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کئی بار ہم نے سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے، محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ کعبۃ اللہ شریف کے اوپر نظر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرمائے النظر الی وجہ علی عبادۃ، نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ علی کے چہرے کو دیکھ لے گا اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبۃ اللہ شریف پہ نظر کرنا عبادت، اور فرمایا اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، محبت کی نظر کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تمہارا اور میرا تعلق بالکل اسی طرح ہے۔ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، فرق اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ الا انہ لا نبی بعدی، تمہارا اور میرا تعلق ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر احادیث کے اندر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ ایک جگہ پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے المستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہیں وہ اس کے دروازہ ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کیسا علم عطا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کا ایک ظاہری علم ہے جو ہر بندہ ترجمہ سمجھ کے وہ علم حاصل کر لیتا ہے، ایک قرآن کا باطنی علم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے حضرت علی کو قرآن کا ظاہری علم بھی عطا فرما دیا، اللہ نے قرآن کا باطنی علم بھی ان کو عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ تو اللہ نے قرآن پاک کا ظاہری علم بھی حضرت علی کو عطا فرمایا، باطنی علم بھی عطا فرما دیا۔ اور ترمذی شریف کے اندر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا کہ میں حکمت کا دروازہ ہوں اور میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کئی مقام پہ ان کی شان بیان کی۔ صحیح مسلم کے اندر 240 نمبر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والے سے حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ اے علی تیرے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ تجھ سے جو بھی محبت کرے گا صرف وہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا۔ اور فرمایا ولا یبغضنی الا منافق، اور اے علی تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے ساتھ وعدہ فرما لیا کہ صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار، آپ موجود تھے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ان رسول اللہ اخذ بیدی حسنی و حسین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کے اندر امام حسن کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا فقال من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے میرے ساتھ پیار کیا اور جس نے میرے ان شہزادوں کے ساتھ پیار کیا، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے باپ کے ساتھ محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی ماں کے ساتھ محبت کی، فرمایا کَانَ مَعِیَ فِی دَرَجَتِی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن وہ میرے درجے کے اندر جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی، من احبنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی، وحب ہذین، اور میرے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ پیار کیا، واباہما، اور ان کے والد کے ساتھ پیار کیا، وامہما، اور ان کی ماں کے ساتھ پیار کیا، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جنت میں میرے درجے کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت، حضرت مولا علی کے ساتھ محبت، آپ کی اولاد کے ساتھ محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا، اس صحابہ کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا، ایک صحابی کو دوسرے کے ساتھ کر دیا کہ تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، اس طرح آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ کے اندر آئے، ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت علی اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ کے اندر آئے، پوچھا کہ اے علی تجھے کس چیز نے غم زدہ کیا، کس چیز نے تجھے رلایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، لیکن میں اکیلا رہ گیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تو پریشان نہ ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو پریشان نہ ہو، تجھے اللہ کے رسول نے دنیا میں بھی اپنا بھائی بنا لیا، آخرت میں بھی اپنا بھائی بنا لیا، سب کو اپنا اپنا بھائی بنایا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اے علی تو پریشان نہ ہو، کیونکہ تجھے اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر بھی اپنا بھائی بنا لیا ہے، تجھے اللہ کے نبی نے آخرت کے اندر بھی اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ اور جب خیبر کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے، جنگ خیبر اور قلعہ خیبر جس وقت فتح نہیں ہو رہا تھا، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا جو میرے ہاتھ میں ہے، کل یہ جھنڈا میں اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح کا دروازہ کھول دے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اگلا دن آیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی امارت کی تمنا نہیں کی، صرف آج میں نے خیبر کے موقع پہ یہ تمنا کی، کاش کہ وہ جھنڈا اللہ کے نبی مجھے عطا فرما دیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن فرمایا کہ علی کدھر ہے، علی کو بلاؤ۔ کسی نے کہا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آقا کریم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں کے اندر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے اندر کبھی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر نبی پاک نے میرے ہاتھوں کے اندر جھنڈا عطا فرما دیا اور فرمایا کہ علی جاؤ اور ان مشرکین کے ساتھ قتال کرو، لڑو۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی میں کب تک ان کے ساتھ جنگ کروں، کب تک میں ان کے ساتھ لڑائی کرتا رہوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان کے ساتھ لڑو حتیٰ کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اوپر آمادہ نہ ہو جائیں۔ تو حضرت علی کو جس وقت جھنڈا عطا فرمایا، حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کا وہ قلعہ جو ہے وہ فتح کر دیا۔ اس انداز کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت
یہ ایمان کی شرط ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہم نے پہلے ایک حدیث پاک سنی کہ اللہ یحبنی الا مؤمنون، فرمایا کہ اے علی تم سے صرف وہی بندہ محبت کرے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت کریں، اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے ساتھ بھی محبت کریں، صرف اہل بیت اور مولا علی کے ساتھ نہیں بلکہ نبی پاک کے ہر صحابہ کے ساتھ بھی محبت کریں۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبہ ہم نے قرآنی آیات اور نبی پاک کے فرامین سے ہم نے سنا۔ آئیے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 فرامین ہم سنتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان فرامین کے اوپر عمل کر کے کچھ نہ کچھ اجالا حاصل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عید کا دن تھا اور ہر بندہ عید کی مبارکباد دے رہا تھا کہ تمہیں عید کی مبارک ہو، تمہیں عید کی مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پہ فرمایا بے شک آج عید کا دن ہے، فرمایا بندہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو پتہ لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ اپنے لیے عید کا دن قرار دیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ ہے بندہ جب کثرت سے گناہ کرتا ہے، کثرت گناہ کی وجہ سے اس کی عبادت کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ ہیں نا نماز نہیں پڑھتے تو اور دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر نماز کے قریب نہیں آئیں گے، پھر تلاوت قرآن کے قریب نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی کا یہ فرمایا کہ جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پہلی نحوست تو یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کی عبادت کے اندر اس کو سستی ملتی ہے، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اور دوسرا یہ کہ گناہوں کی نحوست اس کے اوپر یہ پڑتی ہے کہ اس کے رزق کے اندر تنگی نازل کر دی جاتی ہے۔ رزق میں تنگی، عبادت میں سستی، یہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تیسرا فرمان، آپ نے ایک مقام پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، جس تکلیف کے بعد بندے کو جنت مل جائے، فرمایا کہ وہ تکلیف نہیں ہے، اور جس خوشحالی کے بعد بندے کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، فرمایا کہ وہ خوشحالی نہیں ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر بندے کو خوشحالی کی زندگی مل جائے، جس طرح کہ آج ہمارے مسلمان کفار کو دیکھ کے بڑا یعنی کہ یہ بزدلی کا اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کو اتنا مال مل گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کفار کو دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ دیکھو اتنا مال، اتنی دولت، سب کچھ بھی مل گیا، دنیا کی ہر عیش و عشرت اس کو مل گئی، لیکن اس عیش کے بعد اگر بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، فرمایا کہ وہ عیش کس کام کی۔ اور فرمایا ایک بندہ ایسا تکلیفوں کے اندر اپنی دنیا کے اندر زندگی گزار کے گیا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، سب کچھ اس نے دنیا کے اندر دیکھا، لیکن اگر اس تکلیف کے بعد وہ جنت میں چلا گیا، فرمایا یہ تکلیف اس کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے شراب کے نقصان کو بیان کرتے ہوئے اور شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی نے ایک بار خطبہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ ایک کنویں کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کنویں کے اوپر اگر مینارہ بنایا جائے، فرمایا کہ میں شراب سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس مینارے کے اوپر کھڑے ہو کر اذان نہ دوں۔ اور اگر شراب کا ایک قطرہ دریا کے اندر گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کے اندر گھاس اگ جائے، فرمایا کہ میں اپنی بکریاں اس گھاس کے ساتھ نہ چراؤں۔ شراب کے ساتھ اتنی زیادہ نفرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج علی کے نام پہ علی کے ملنگ بن کے شراب بھی پی رہے ہیں، بھنگ بھی پی جا رہے ہیں اور علی کا نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ اس علی کا نام پاک زبان سے لیا جائے جس علی نے شراب کے ساتھ نفرت کا اتنا اظہار کیا کہ اگر اس شراب کا ایک قطرہ صرف اس کنویں کے اندر پڑ گیا اور اس کے اوپر مینارہ بنایا گیا تو فرمایا کہ میں اس مینارے پہ کبھی بھی اذان نہ دوں۔ اس قدر نفرت تھی نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شراب کے ساتھ۔ لیکن آج مولا علی کا نام لینے والے، مولا علی کی محبت کا اظہار کرنے والے اور اپنے آپ کو مولا علی کا محبت کرنے والا کہلانے والے، نمازوں سے بھی دور، تلاوت قرآن سے بھی دور، عبادت سے بھی دور، نشے کے اندر، شراب کے اندر، بھنگوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ملنگوں کا نام دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار
آپ کی ملاقات سیدنا صدیق اکبر سے ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب آپ نے مسکرانا شروع کیا تو حضرت علی نے سوال کیا کہ ابو بکر کس وجہ سے مسکرائے ہو؟ فرمایا کہ مجھے تمہاری ایک فضیلت یاد آ گئی جو نبی پاک کی زبان سے میں نے سنی تھی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے علی، میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا کہ پل صراط سے گزر کے جنت میں صرف وہی بندہ جائے گا جس کو اجازت نامہ علی المرتضیٰ لکھ کر دیں گے۔ فرمایا پل صراط سے صرف وہی بندہ گزر کے جنت میں جائے گا جس کو حضرت علی اجازت نامہ لکھ کر دیں گے۔ جب یہ سنا تو حضرت علی نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ اے علی، اب تم کیوں مسکرائے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے بھی ایک تمہاری فضیلت یاد آ گئی جو مجھے نبی پاک نے بتائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا تھا، فرمایا جنت میں جانے کا اجازت نامہ صرف اسی بندے کو ملے گا جو ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کی فضیلت بیان کریں اور مولا علی حضرت صدیق اکبر کی فضیلت بیان کریں، لیکن کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ آج جو مولا علی کا نام لے کے صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ کوئی صحابہ کے نام لے کے مولا علی کا نام نہیں لیتے، مولا علی سے بغض رکھنے والے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے اپنے والد مولا علی سے ایک بار سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، سوال کیا کہ اے میرے والد، اے مولا علی، آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ سوال کس سے کیا؟ مولا علی سے۔ آج یہ نعرے لگانے والے ملنگ کہتے ہیں کہ دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر، حالانکہ علی دا پہلا نمبر نہیں، صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ علی کا مقام سب سے بلند، بہت بلند ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام ابو بکر و عمر کا ہے۔ اور یہ زبان مولا علی سے میں صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان آپ ہی بتائیے رسول اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ کل فرمایا کالا ابو بکرن، مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا کل تو ثم من، اے میرے ابا جان ابو بکر صدیق کے بعد کس کا درجہ ہے؟ قالا عمر، فرمایا ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہی یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں وہ ساری کائنات کے اندر افضل ہیں۔ بلکہ ایک مقام پہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل بتائے گا، فرمایا کہ میں اس مفتری کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا، جو حضرت ابو بکر اور عمر سے مجھ کو افضل بتائے گا۔ تو پتہ کیا لگا؟ ہر صحابی کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اہل بیت کی اپنی فضیلت ہے۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کریں، اہل بیت سے بھی پیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر صدیق کا نام لینے والا، حضرت عمر کا نام لینے والا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جلنا شروع کر دے، ان کے ذکر سے جلنا شروع کر دے، تو یہ خارجیت ہے، ناسبیت ہے۔ اور حضرت علی کا نام لے کر صحابہ سے جلنا شروع کر دے تو یہ کیا ہے؟ یہ رافضیت ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا اہل بیت بھی جنتی ہے۔ نبی کے ہر صحابی سے بھی پیار کرنا ہے اور نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔